سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی الابتہی التہامی السید البحی السراج المزی القوقب الدری صاحب الوقار والسقینہ المدفون بأرض المدینہ العبد المعید والرسول المسدد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین وشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ثم الصلاۃ والسلام علی الامام الحق بالحق فی الحق مع الحق من الحق الی الحق علی الحق ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعۃ قریب۔ صلوات۔ خالق کائنات امام زمان علیہ السلام کا جل ظہور فرمائے اور ہمیں اپنے آقا و مولا کی زیارت نصیب فرمائے اور ہمیں مولا کے لشکر کا ایک سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہماری اس وقت اس عبادت کو قبول فرمائے اور خالق کائنات بانی جلسہ مظہر خان اور ان کے برادران کی یہ سید جمیلہ اپنی جناب منظور و مقبول فرمائے اور خالق کائنات بزرگوار پیر سید تقی شاہ صاحب کی زندگی دراز فرمائے اور خالق کائنات آپ مومنین کا اس مقدس مقام پر تشریف لانا عبادت میں شمار فرمائے۔ امام زمان علیہ السلام کی سلامتی و ظہور کے لیے سب حضرات مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ میرے معزز سامعین، واجب القدر بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، میں نے آپ کے سامنے کلام مجید سے ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اگر آپ مومنین کا اس وقت اسی جگہ پر اسی امام بارگاہ میں ذوق سماعت زندہ اور بیدار ہے تو اس وقت میرا ارادہ بھی علمی، ادبی اور نوری مجلس پڑھنے کا ہے اور یہ بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے بیان سے پہلے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت اس لیے کیا کرتے ہیں تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ مذہب شیعہ کا دار و مدار یا قرآن پر ہے یا مصطفیٰ کے فرمان پر۔ میں آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک فرمان سناتا ہوں، پھر میں نتیجہ نکال لوں گا کہ آپ کیا سننا پسند کرتے ہیں۔ وہ خطیب ہی کیا جو مجمع کو نہ سمجھ سکے۔ میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پھر اس کے مطابق میں گفتگو کروں گا۔ رسول اللہ کا یہ فرمان ہے کہ لا یحبک الا حلالی ولا یبغضک الا حرامی، کہ علی کی ولایت ہمیشہ حلال خون برداشت کر سکتا ہے، یہ مشکوک شجروں کا کام نہیں ہے۔
اچھا اگر آپ امامے سے گھبرا رہے ہوں پتہ نہیں مول صاحب کیا پڑھیں گے، میں نے یہ اتار دیا کیونکہ میرے بانی پیر تقی شاہ صاحب کربلا میں انہوں نے دعوت دی تھی. ویسے میں دیہاتوں میں آتا نہیں ہوں کیونکہ میں لاہور، کراچی، اسلام آباد وہاں پڑھتا ہوں شہروں کے مجمع میں، اور پاکستان سے باہر بھی جاتا ہوں کیونکہ فیروزیوں کا جو یہ امام بارگاہ ہے یہ پنجاب میں مشہور ہے کہ یہ سننے والے ہیں. اور یاد رکھنا میں اس ہستی کی عظمت آپ کو قرآن سے سناؤں گا، ثابت کروں گا جس کا نام تورات میں ایلیا ہے. توجہ، جس کا نام تورات میں ایلیا ہے، زبور میں اریا ہے، انجیل میں بریا ہے، صحف میں حجر العین ہے، قرآن میں علی ہے، عند النبی ناصر ہے، عرب میں ملیا ہے، ہند میں بقرہ ہے، روم میں بطریس ہے، عند الخرز بری ہے، عند النبت قریا ہے، عند الدیل میں نبی ہے، عند الزنج حنین ہے، عند الحبش تبریک ہے، عند الفلاس یوشی ہے، عند الکہنی بوسی ہے، عند الجن جبی ہے، عند الشیاطین بیدبر ہے، عند الشرکین الموت الاحمر ہے. جس کے باپ نے نام رکھا حرب، ماں نے نام رکھا حیدر، اللہ نے جس کا نام قرآن میں علی رکھا ہے. نہیں جب اللہ اکبر یا رسول اللہ علی جن ولی اللہ، علی جن ولی اللہ. نہیں میں اسی طرح نہیں پڑھتا، پچھلے صاحبان چپ کر کے بیٹھے ہیں، پہلے سن لے. ایک نعرہ میں نے لگوانا ہے، جواب آپ نے دینا ہے، پھر اس کے مطابق گفتگو کروں گا. میرے دل کی ٹھنڈک کے لیے اور اپنے اپنے ماؤں کے پاکیزہ دودھ کو سلامی پیش کرتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. دیکھیں آپ جو زوار لنگا صاحب، اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے، لیکن آپ واہ جو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، سچ بتائیں میری آپ سے رشتہ داری ہے؟ بولے نا، پہلی مرتبہ آیا ہوں نا. یہی آپ نے سمجھا کہ سید ایک عالم دین ہے، منبر حسین پہ بیٹھ کر ہم سے مخاطب ہے، یہی رشتہ ہے نا. آپ جو واہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، آپ کا اگر ایم پی اے آ جائے یا ایم این اے آ جائے تو آپ واہ سبحان اللہ کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے. اگر اسی منبر پر اگر کوئی چھوٹا خطیب ہو یا چھوٹا ذاکر ہو یا بڑا ذاکر ہو آل محمد کی عظمت بیان کرتا ہے تو آپ واہ واہ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو آپ کو مجبور کرتی ہے ہاتھ اٹھانے کے لیے. آپ داد نہ دیں بھی ہم نے مولانا صاحب کو داد نہیں دینی. کچھ ہستیاں آپ کو مجبور کرے گی ہاتھ اٹھانے کے لیے. میں مثال دے دیتا ہوں، دیکھیں جس طرح بجلی کی تار ایک ہوتی ہے، کرنٹ کی تاثیریں دو ہوتی ہے. اے سی میں لگ جائے تو ٹھنڈ کر دیتی ہے، ہیٹر میں لگ جائے تو گرم کر دیتی ہے. ولایت علی چیز ایک ہے، اس کی تاثیریں دو ہے. مومن کے دل میں ٹھنڈ کر دیتی ہے، منکر کے دل میں جل کے راہ کر دیتی ہے. مذہب میں آپ کو اختیار دیتا ہوں، میرے بعد پھر باتیں نہ کرنا کہ مولوی صاحب آئے تھے کیا پڑھ کے گئے تھے. مذہب شیعہ کی ہر بات قرآن میں موجود ہے. آپ کھڑے ہو کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. عزاداری کے مذہب میں ہمارا مذہب جو ہے خدا کی قسم آل محمد کا مذہب ہے، طیبین کا مذہب ہے، طاہرین کا مذہب ہے. ہم روتے اہل بیت کے لیے، خوش ہوتے اہل بیت کے لیے، چراغ فانو جلاتے اہل بیت کے لیے، مجالس کرواتے اہل بیت کے لیے، علم بلند کرتے اہل بیت کے لیے، سبیلیں چلاتے اہل بیت کے لیے، زنجیریں چلاتے اہل بیت کے لیے. اگر ہم کسی پر درود پڑھتے ہیں تب بھی اہل بیت کے لیے، اگر کسی پر لعنت کرتے ہیں تب بھی اہل بیت کے لیے. ہماری مجالس تقی شاہ صاحب ایک نقطہ پہ ہوتی ہیں، نہ بطور شرارت، نہ بطور سیاست، نہ بطور عادت، بلکہ بطور عبادت ہوتی ہے. کیونکہ رسول اللہ کا جو فرمان ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت، علی کی محبت دل میں رکھنا وہ بھی عبادت. اللہ کا نور تین چیزوں پر برستا ہے، قرآن مجید کی سطروں پر، خانہ کعبہ کی دیواروں پر، اور حیدر قرار کے چہرے پر.
یہ آپ کو متوجہ کرانے کے لیے پڑھوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ جتنا ٹائم میرے پاس ہے آپ کو آل محمد کی عظمت کم از کم کو 50-60 آیتیں سناؤں اور 500 700 یا 800 آپ کو رسول اللہ کے فرمان سناؤں۔ آپ مجھے ایک نعرہ ایسا سنائیں کہ آپ کی یہ آواز نجف اشرف تک جائے۔ یاد نعرہ حیدری خوش ہو کے لگایا کرے، کیوں؟ نعرہ حیدری ہماری جان ہے، ہماری پہچان ہے، ہمارا ایمان ہے۔ عزت حیدر کی قسم، چادر زہرا کی قسم، سجدہ شبیری کی قسم، طہارت مجلس کی قسم، تقدیس منبر کی قسم، اس سے بڑی قسمیں میرے پاس نہیں ہے۔ معتبر ترین کتابوں میں ملتا ہے کہ میدان قیامت میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,01,24,000 نبی قیامت کی تپش سے گھبرا گھبرا کے دروازے جنت بجا بجا کے تھک جائیں گے۔ فرشتے پوچھیں گے کون ہے دروازے پر؟ آدم ہوں، ابراہیم ہوں، موسیٰ ہوں، عیسیٰ ہوں۔ دروازہ کیوں بجا رہے ہو؟ کھولو، نہیں کھلے گا جب تک کھلنے کی قیمت ادا نہیں کرو گے۔ یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے لیے در فردوس نہیں کھلے گا جب تک آپ یا علی مدد نہیں کریں۔ خوش ہو کے لگایا کریں۔ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں جو زبان ہمارے ذکر میں بولتی ہے میں صادق امام ضمانت دیتا ہوں بروز قیامت وہ زبان خاموش ہوگی، قیامت کے دن ہم 14 اس کی وکالت کرنے والے ہوں گے۔ مل کے جواب دینا ہے۔ مل کے جواب دینا ہے۔ خلوص دل اور محبت کے ساتھ انہوں نے نعرہ لگایا ہے۔ ایک ہندوستان کے شاعر کا شعر ہے، مجھے بڑا پسند ہے، آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ بھی خوش ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا ہے جلتا ہے کیوں علی کے کمالات دیکھ کر۔ دیکھیں حضور مومنو، اگر شاعر کو اس کے شعر کے مطابق اگر داد نہ دی جائے تو وہ تپ جاتا ہے کہ میں نے اتنی محنت سے لکھا ہے۔ یہ ایک ہے تو کسی ہندوستان کے شاعر کا شعر مجھے بڑا پسند ہے۔ انہوں نے کہا جلتا ہے کیوں علی کے کمالات دیکھ کر، عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دے کر۔ علی کے نام سے خوش ہوا کرے، خوش ہوا کرے۔ ایک مرتبہ امام سجاد علیہ السلام بازار سے گزر رہے تھے، مروان کا گزر ہوا۔ مروان نے دیکھا اللہ اتنا خوبصورت بچہ، اتنا حسین و جمیل، مجبور ہو گیا، اترا قریب آیا، مروان آیا، علی کے نام کی عظمت بتا رہا ہوں، قریب آیا، کہا بچہ تیرا نام کیا ہے؟ کہا نام تو علی ہے، لوگ سجاد کہتے ہیں۔ توجہ کرنا۔ کہا کس کے بیٹے ہو؟ کہا حسین ابن علی۔ کہا تیرا کوئی بھائی بھی ہے؟ کہا اس کا نام بھی علی ہے، یعنی علی اکبر۔ کہا کوئی اور بھی ہے؟ کہا ابھی دنیا میں آیا ہے، اس کا نام بھی علی ہے، یعنی علی اصغر۔ بس یہ سنا مروان تپ گیا، کہنے لگا تیرے باپ کو علی کے نام کے علاوہ کوئی اور نام پسند نہیں آیا؟ مروان امام سجاد علیہ السلام گھر تشریف لائے، کہا بابا جان آج بازار میں مروان ملا تھا۔ کہا اچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا اس نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا علی زین العابدین۔ کہا کس کے بیٹے ہو؟ میں نے کہا حسین ابن علی۔ کہا تیرا کوئی اور بھائی ہے؟ میں نے کہا اس کا بھائی ہے، اس کا نام بھی علی ہے۔ کہا کوئی اور بھی ہے؟ میں نے کہا ابھی دنیا میں آیا ہے، اس کا نام بھی علی ہے۔ بیٹا پھر کیا ہوا؟ کہا بابا مروان تپ گیا، کہنے لگا تیرے باپ کو علی کے علاوہ کوئی اور نام اچھا نہیں لگا۔ کہا اچھا سجاد یاد رکھنا، اب اگر تمہیں کبھی راستے میں مروان مل جائے اسے کہنا کہ میرے بابا نے کہا ہے اگر اللہ مجھے 100 فرزند عطا کرتا تو میں سب کا نام علی رکھتا۔ بڑی بات
کے نام سے تپ جائے، وہ مروان کا شیعہ تو ہو سکتا ہے، علی کا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ، صلی علی محمد۔ یہ جو فرنٹ والے بیٹھے ہیں وہ نعرہ لگا رہی ہیں، یہ پچھلے شاید ذاکروں کو پسند کرتے ہیں۔ اچھا، ذاکروں کو میں بھی پسند کرتا ہوں۔ اب میں قصیدے پڑھ تو نہیں سکتا، سر تو میری ہے نہیں، میں تو آل محمد کا قصیدہ آپ کو قرآن سے سناؤں گا۔ اچھا چلو، ایک ذاکروں والا نعرہ بھی مجھے سنا دیں۔ اچھا میں چلو قصیدہ سنا دیتا ہوں، پھر آیت کی طرف آتا ہوں۔ قصیدہ سنا دیں، متوجہ ہو گئے؟ ہے یہ قصیدہ میرا اپنا، میرا ذاتی ہے۔ شاعر ذاکرین اپنے انداز میں قصیدہ لکھتے ہیں، میں اپنے انداز میں قصیدہ لکھتا ہوں۔ رات کے لمحے اٹھتا ہوں، جب آل محمد کی محبت میں مستغرق ہوتا ہوں تو میں قلم اٹھاتا ہوں تو میں قصیدے لکھتا ہوں۔ اب میں آپ کو قصیدہ سنانے لگا ہوں اپنے انداز میں، اگر آپ چپ کر کے بیٹھیں گے تو مجھے دکھ پہنچے گا ملتان تک، تو کیا میرے قصیدے کی قدر نہیں کی؟ اب میں قصیدہ پڑھنے لگا ہوں، ہے میرا اپنا انداز، طریقہ کار بھی میرا اپنا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر حیدر کرار کی عظمت پوچھنا چاہتے ہو تو روز جزا کے دیان سے پوچھ، عام الفیل کے زمان سے پوچھ، فوج پاکستان سے پوچھ، فوج پاکستان کے تمغے نشان سے پوچھ، رجب شعبان اور رمضان سے پوچھ، ابو ذر مقداد سلمان سے پوچھ، ابو بکر عمر عثمان سے پوچھ، سورہ رحمان سے پوچھ، سورہ رحمان کے مرج البحرین یلتقیان سے پوچھ، کیا کیا عظمت بتلا اس کی جس کا پہلا گواہ خالق اکبر، دوسرا قرآن کی ہر سطر، سورت دہر، ابو بکر عمر سلمان کمبر، نبی کا بستر، پاک پیغمبر کی پاک مہر، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خیبر۔ ابھی بھی شک ہے تو مرحب کے سر سے پوچھ، خیبر کے در سے پوچھ، جبریل کے پر سے پوچھ۔ بڑی بات۔ بس آپ کی توجہ ہو چکی ہے، لیکن میں پڑھوں گا، ممبر نہیں چھوڑ رہا میں، آیا جو ہوا ہوں نا، پیغام تو پہنچا کے جاؤں نا۔ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 17 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق اچھا یہ یاد رکھیے، یہ کیا ہے؟ بولے نا، امامہ ہے نا، میں نے اتار کے کیوں رکھ دیا؟ یاد رکھیے گا، یہ امامہ معیار نہیں ہے، امامہ معیار نہیں ہے۔ دیکھو فضل الرحمان ہے، سیاست میں ان ہے نا، سونا ہے، چٹی داڑھی ہے، سفید داڑھی، سونا بھی لگ دے، امامہ بھی اس کے سر پہ ہے۔ اگر وہ امامہ سر کے آ جائے، اسی جگہ پر آ جائے فیروزیہ میں، اور وہ نماز پڑھانا شروع کر دے، آپ اس کے پیچھے پڑھیں گے؟ کیوں؟ امامہ تو ہے، اچھا بھی ہے، مولوی بھی ہے، مفتی بھی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ امامہ معیار نہیں ہے، علی ولی اللہ معیار ہے۔ مل کے جواب دے یا آل محمد کی عظمت قرآن سے پڑھنے لگا ہوں۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 17 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان۔ اللہ کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا وہی تو اللہ ہے جس نے قرآن کو نازل کیا حق کے ساتھ۔ پڑھی میں نے، آیت ہے، روایت نہیں۔ خود اللہ فرما رہا ہے کہ وہی تو اللہ ہے جس نے قرآن کو نازل کیا حق کے ساتھ۔ جستجو کرو وہ حق ہے کون جو اکیلا نہیں اترا، قرآن لے کر اترا ہے۔ تمام شیعہ سنی لکھے لوح دل پر، شرق سے غرب، شمال سے جنوب، ذرے سے عرش تک، عالم رنگ کو کے کونے کونے کی جستجو کر،
کائنات عالم میں لوگوں کے سچے پیر بھی ہیں، جھوٹے بھی ہیں، لیکن آج تک سوائے اس قوم کے کوئی دلیری سے اپنے پیر کے ساتھ حق کا لفظ نہیں بول سکا۔ صرف شیعہ کہتے ہیں علی حق۔ نعرہ اتھا لویندے جتھا لامردہ حق ہوئے، ترتیب کے ساتھ نعرہ لگایا کریں۔ جہاں خود دل کرے نعرے لگانے کا، خود یعنی مجبوری ہو کہ ہمیں کوئی ہستیاں ہیں جو مجبور کر رہی ہیں، تو پھر بندہ نعرہ لگاتا ہے۔ سلوات پڑھ لے باواز سے بلند۔ نہیں سلوات ایسے نہیں پڑھی جاتی، پہلے فرمان سن لے۔ میرے چھٹے امام فرماتے جو بندہ میری جد پر باواز بلند درود پڑھتا ہے، اللہ اس کے دل سے منافقت کو نکال دیتا ہے۔ صلی علی محمد والہ۔ بشری تقاضا ہے، انسان تھک جاتا ہے، آپ بھی تھکے ہوئے، میں خود تھک گیا تھا بیٹھے بیٹھے، تو میں نے ان کو سنا، آپ مجھے بھی سن لیں۔ پروردگار نے کہا میں نے قرآن کو نازل کیا حق کے ساتھ۔ قرآن اور حق دونوں اکٹھے نازل ہوئے ہیں، ہمارے پاس ثبوت بھی ہے نا۔ قرآن کیا ہے؟ پروردگار نے کہا میں نے قرآن اور حق دونوں اکٹھے نازل کیے، اور میں نے ان گناہگار آنکھوں سے بخاری میں خود مطالعہ کیا ہے کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں ارشاد فرمایا تھا، اے میرے صحابیوں، اگر پوری کائنات ایک مسئلہ میں رک جائیں اور کہ جو کچھ ہم کہہ رہے وہ ٹھیک ہے، اور میرا بھائی علی کہہ دے پوری کائنات غلط کہہ رہی ہے، جو کچھ میں علی کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، اے میرے صحابیوں پوری کائنات کو چھوڑ دینا، فلزموا علی ابن ابی طالب، علی کے دامن کو نہ چھوڑنا۔ کیوں؟ الحق و مع علی و علی مع الحق، حق ہے علی کے ساتھ، علی ہے حق کے ساتھ۔ رسول نے دعا کی تھی اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، اے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جہاں علی چلا جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن ہے علی کے ساتھ، علی ہے قرآن کے ساتھ، اسی لیے قرآن بھی پاک، علی بھی پاک، قرآن بھی طیب، علی بھی طیب، قرآن بھی ہادی، علی بھی ہادی، قرآن بھی نور، علی بھی نور، قرآن بھی نازل ہوا، علی بھی کعبے میں نازل ہوا، قرآن میں سورہ کوثر، علی ساقِ کوثر، قرآن میں سورہ آل عمران، علی حضرت فرزند عمران، قرآن میں قل هو اللہ احد، علی اللہ کی وحدانیت کی صنعت، قرآن کی طرف نظر کرنا عبادت، علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت۔ ارے جو قرآن کو چھوڑے وہ بھی کافر، جو علی کو چھوڑے وہ بھی کافر۔ ارے قرآن کا ذکر تلاوت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ بابا مخدوم بابا سید مزمل حسین شاہ صاحب بچپن میں ان کو سنا کرتے تھے، آج تک سنتے آ رہے ہیں۔ نفیس ذاکر، ادیب ذاکر، مولا کے پسندیدہ ذاکر۔ آپ نے سنا ہوگا جو بزرگ بچپن سے سنتا آ رہا، مولا ان کی زندگی دراز فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر سلامت فرمائے۔ بس وہ بھی آئے ہوئے سننے کے لیے آئے ہیں، تو انشاءاللہ میں ان سے بھی داد وصول کر لوں گا جو ہے نا۔ تو پروردگار نے یاد رکھیے گا، پہلے ہے عقیدہ، عقیدہ، عقیدے پہ کمپرومائز کبھی نہ کرنا، عقیدے پہ کمپرومائز کبھی نہ کرنا۔ یہ لائیو دکھائی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں جملہ کہہ رہا ہوں، خلیفے کے بیٹے نے علی کی ولایت کی خاطر اپنے باپ کو چھوڑ دیا تھا، مولا علی نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ اور اس زمانے میں بھی جو بھی علی کی ولایت کی خاطر اپنے باپ کو چھوڑ دے گا، مولا علی اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ پہلے ہے عقیدہ، پھر ہے عمل، پھر ہے کردار، پھر ہے نماز، پھر ہے روزہ حج و زکوٰۃ۔ میں ایک یونیورسٹی میں صاحب الزمان میں 22 سال سے نماز پڑھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں نماز کا منکر نہیں ہوں، میں نماز پڑھتا بھی ہوں، پڑھاتا بھی ہوں، نماز واجب ہے، لیکن نماز کا منکر کافر ہے۔ لیکن اللہ قرآن میں ایک اور آیت بھی فرمائی ہے کہ فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جہنم ہے
ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں نماز کو بھولے ہوئے ہیں۔ سلمان فارسی نے پوچھا مولا میں 700 سال کا بوڑھا ہو گیا ہوں، میں بھول جاتا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں کہ میں نے رکوع کیا ہے یا نہیں، میں نے سجدہ کیا ہے یا تو مولا میں جہنم میں جاؤں گا۔ مولا نے مسکرا کے جواب دیا سلمان نہیں، اللہ اس نماز کا نہیں فرما رہا، وہ نماز نہیں ہے کہ جو نماز میں نماز کو بھولے ہوئے ہے۔ کیا مولا میں جہنم میں جائے گا؟ فرمایا نہیں، فرمایا انا صلاۃ المومنین، مومنین کی نماز میں علی ہوں، جو نماز میں مجھے بھول گیا وہ جہنم میں جائے گا۔ نعرہ حیدری۔ پہلے ہے عقیدہ، پھر ہے عمل۔ عقیدہ صحیح تو عمل صحیح، عقیدہ غلط تو عمل غلط۔ ساری زندگی بندہ نمازیں پڑھتا رہے، اگر عقیدہ غلط ہے تو عمل غلط ہے۔ ایمان سے بتائیں، پڑھے لکھے صاحبان علماء ذاکرین کو سننے والے تشریف فرمائیں، شیطان نے کون سا قصور کیا تھا؟ لاکھوں سال عبادت کی، لاکھوں سجدے کیے، کل بھی خدا کو مان رہا تھا، آج بھی خدا کو مان رہا ہے، یا اللہ ایک سجدہ نہیں کیا، لعنتی بن گیا، جہنمی بن گیا۔ آواز قدرت ہے، آغا علمدار حسین نقوی میرا قرآن پڑھ، میں نے لکھ دیا ہے۔ جب میں نے قرآن پڑھا تو اللہ نے سورہ آراف کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا قالا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، اے شیطان جب میں نے تجھے امر کیا تھا جھکنے کے لیے تو مجھے تو دیکھتا، کون تجھے حکم دے رہا ہے؟ کہنے لگا قال انا خیر، یا اللہ میں اس سے بہتر ہوں۔ کیسے؟ کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مالک تو نے مجھے بنایا آگ سے، اسے بنایا مٹی سے، میں مٹی کو سجدہ نہیں کروں گا۔ ابلیس نے کہا، شیطان نے کہا میں مٹی کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اب گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خاک شفا رکھ کے دیکھ لو، سجدہ نہ کرے سمجھنا کہ اس کا مزاج۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ جب میں نے تجھے امر کیا تھا، میں قرآن سنا رہا ہوں، اردو میں قرآن کا ترجمہ سنا رہا ہوں، جب میں نے تجھے کہا تھا جھکنے کے لیے، تکبر میں آ گیا، کہنے لگا قال انا خیر، یا اللہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مالک مجھے بنایا آگ سے، اسے بنایا مٹی سے، میں مٹی کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے فرمایا فخرج، نکل جا، انک من الصاغرین، نکل جا، تو ذلیلوں میں سے ایک ذلیل ہے۔ نہیں، آپ نے توجہ نہیں کی، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو ذلیل ہے، تو ذلیلوں میں سے ایک ذلیل ہے۔ پتہ چلا اس دور میں بھی شیطان جیسے ذلیل رہتے ہیں۔ یہ قرآن پڑھا کرے نا، قرآن ترجمے کے ساتھ، عربی نہیں آتی نہ پڑھے، ترجمے کے ساتھ پڑھے، لطف آتا ہے۔ یہ موازنہ ہے اللہ اور شیطان، یہ قصہ ہے اللہ نے قرآن میں۔ آواز قدرت ہے، شیطان مردود، کیا تو نے مجھے ظالم سمجھ رکھا ہے؟ اگر تو آدم سے افضل ہوتا تو میں کبھی تجھے سجدہ کے لیے نہ کہتا۔ نہیں 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 نہیں، جو آدم سے افضل تھے میں نے تو انہیں سجدے کے لیے کہا ہی نہیں۔ پھر اللہ نے شیطان کو قرآن میں جواب دیا، کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، اے شیطان میں نے آگ کو بنایا ہے درخت سے۔ آپ تو گاؤں کے لوگ ہیں، درختوں سے محبت کرتے ہیں نا، آپ آیت کا ترجمہ سنیں۔ اللہ نے شیطان کو کہا الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، اے شیطان میں نے آگ کو بنایا درخت سے، اگر تراب نہ ہوتا تو شجر نہ ہوتا، اگر تراب نہ ہوتا تو شجر نہ ہوتا، اگر مٹی نہ ہوتی تو درخت نہ ہوتا، سمجھا رہا ہوں، اگر تراب نہ ہوتا تو شجر نہ ہوتا، شجر نہ ہوتا تو آگ نہ ہوتی، آگ نہ ہوتی تو تو نہ ہوتا۔ تو تیسرے نمبر پر رہ کر پہلے نمبر والے سے کیسے حسد کرتا ہے؟ کہا آدم، پتا چلا شیطان کا قصور یہ تھا، اس نے افضل کو چھوڑ کر آدم شیطان سے افضل ہے، کیونکہ آدم بنائے تراب سے، اگر تراب نہ ہوتا تو شجر نہ ہوتا، شجر نہ ہوتا تو آگ نہ ہوتی، آگ نہ ہوتی تو تو نہ ہوتا۔
ارے جو تراب کا مقابلہ کرے وہ ہے شیطان جو آپ کا مقابلہ کرے. چونکہ میرا انداز ہے، میں لیکچر دیتا ہوں، پاکستان سے باہر بھی جاتا ہوں، انداز وہی ہو جاتا ہے. پھر میں نے سوال کر دیا بیٹھے بیٹھے، میں نے کہا یا اللہ معاف کر دیتا، ایک سجدہ نہیں کیا، معاف کر دیتا. آواز قدرت آئی، علمدار حسین اگر شیطان مجھے سجدہ نہ کرتا میں اسے معاف کر دیتا. اس نے مجھے مان کر میرے بنائے ہوئے کو نہیں مانا. آج اگر میں اپنے بنائے ہوئے دشمن کو چھوڑ دوں، کل میں علی کو خلیفہ بناؤں، اگر کوئی نہ مانے تو عدل کا تقاضا بھی یہی ہوگا، اسے بھی معاف کر دوں. اسی لیے میں نے قانون بنا دیا، جو مجھے مان کر میرے بنائے ہوئے کو نہ مانا وہ ہے شیطان، چاہے آدم کو نہ مانے چاہے علی کو نہ مانے. نہیں نہیں مجھے مزہ نہیں آ رہا ہے، نعرہ اس طرح نہیں لگایا جاتا. نہیں، نعرہ میں نے لگوانا ہے، جواب آپ نے دینا ہے. جس جس کی رگوں میں علی کی ولایت ماں کے دودھ اور باپ کے خون کی طرح رش کر رہی ہے، ابو ذر مزاج بن کے، کمبر طبیعت بن کے، بہلول شریعت بن کے، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری. میں بابا جی آپ کی موجودگی میں ایک لطیف جملہ ان کے ہدیہ کر دیتا ہوں. ایک مرتبہ امیر المومنین آئینہ دیکھ رہے تھے، شیشہ. اپنے آپ کو، میرا جملہ ضائع نہ کرنا، جو نوجوان بیٹھے ہو توجہ میری طرف رہے، دیکھ رہے تھے اپنے آپ کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے. ابو ذر کا گزر ہوا، کہا مولا اللہ نے آپ کو جلال جمال کمال خوبصورتی عطا دی ہے، آپ کو شیشہ آئینہ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مولا نے جواب کیا دیا، مولا رسول اللہ کا فرمان بھول گئے ہو. فرمایا کیا؟ کہ رسول اللہ نے نہیں فرمایا تھا النظر الی وجہ علی، یعنی بعد علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے؟ کیا سن رہے ہیں؟ میں آئینے میں علی کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوں. نعرہ حیدری. عقیدے پہ کمپرومائز کبھی نہیں کرنا. یہ جو رجب کا مہینہ ہے نا، کہ مولا علی کا یہ خطبہ ہے، مولا نے خود فرمایا ہے انا رجب بلا جیم وانا احمد بلا میم. میں رجب ہوں بغیر جیم کے، میں احمد ہوں بغیر میم کے. رجب سے جیم نکالے تو رب بنتا ہے، احمد سے میم نکالے تو عہد بنتا ہے. بس میں یہاں اپنی تقریر کو مختصر کر رہا ہوں، میں مصائب نہیں پڑھوں گا. زوار حسین لنگا صاحب کاروان باب الحوائج کے سالار تشریف فرما ہیں. میں بھی ان کے ساتھ جاتا رہتا ہوں. خلوص دل ہر مہینے میں 1-2 قافلے ان کے جاتے ہیں. تو 28 رجب کو کربلا میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں 28 صفر، تو ہر سال میں چہلم جاتا ہوں. تو زوار صاحب نے کہا کہ آپ نے خطاب کرنا ہے. مخدوم سید تقی شاہ صاحب بھی بیٹھے تھے اور میں نے کچھ وہاں پڑھا تھا، تو آج بھی انہوں نے خواہش کی، زوار صاحب نے بھی خواہش کی کہ آپ نے وہ سنانا ہے. میں فضائل مصائب نہیں پڑھوں گا، بابا سے بھی معافی مانگ لیتا ہوں، آپ سے بھی، آپ کے دین کا چھوٹا سا خادم ہوں کہ مصائب خواہ ہیں. پھر زندگی نے کبھی موقع دیا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. بس میں مختصر کر رہا ہوں اپنی تقریر کو، لیکن توجہ آپ کی میری طرف رہے. میں نے کربلا میں اور مولا حسین کے حرم میں اس ممبر کے سامنے بھی 2 سال پہلے میں نے خطاب کیا تھا، تو حرم کی طرف سے مجھے وہ موقع ملا اور میں نے خطاب کیا. آج وہی جو سرکار دو عالم نے اپنے بھائی علی مرتضی صحابہ کی موجودگی میں اپنے بھائی علی مرتضیٰ کی عظمت میں کچھ احادیث پڑھی تھی، ان میں سے آپ کو کچھ سنانا چاہتا ہوں. فضیلت اتنی ہے، جملہ اتنا بڑا وزنی ہے، تو احتراماً میں کھڑا ہو گیا. اس کے بعد میں مصائب نہیں پڑھوں گا، توجہ میری طرف رہے. میں رسول اللہ کے فرمان، سرکار دو عالم ممبر پر تشریف فرما ہوتے تھے.
جنہوں نے حج یا عمرہ کیا ہوا ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جو ممبر پر سامنے صحابہ بیٹھے ہوتے تھے، دائیں طرف علی مرتضیٰ بیٹھے ہوتے تھے، صحابہ کو دیکھ کر علی کی طرف مسکراتے تھے اور اپنے بھائی علی کی عظمت بیان کرتے تھے۔ میں ترجمہ نہیں کروں گا کیونکہ ٹائم نہیں ہے، لفظ علی پہ آپ نے توجہ کرنی ہے۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں وہ بھی مجھے سن رہی ہیں، نوجوان بھائی بزرگ، آپ کے دین کا چھوٹا سا خادم ہوں، توجہ کرنا ہے۔ آپ نے داد دے یا نہ دے آپ کی مرضی، لیکن آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ میرا بیان ختم ہو گیا، ممبر چھوڑ کے میں چلا جاؤں گا۔ آپ نے لفظ علی پہ توجہ کرنی ہے، ترجمہ نہیں کروں گا، وقت نہیں ہے، لفظ علی پہ توجہ کرنی ہے۔ صحابہ کی طرف دیکھ کر علی کی طرف مسکرا کر سرکار دو عالم فرماتے تھے، اے میرے صحابیوں، یہ جو میرا بھائی علی بیٹھا ہے نا، ان علی الصراط لا اکبت لا یجوز عہد الا من علی۔ نہ توجہ بیدار ہو کے میں رکوں گا نہیں۔ ان علی الصراط لا اکبت لا یجوز عہد الا من علی، ان اول اہل الجنت دخولا الا من علی، ان اللہ جعل ذریت محمد مصطفی من صلب علی، ان اللہ امرنی ان زوج فاطمہ من علی، ان اول من صلی معی علی، اولکم وارد علی الحوض، اولکم اسلام علی، اول سلمہ فی الاسلام مخالفت علی، اوصی من آمن بی وصدقنی ولایت علی، ان المنذر والحادی من بعد علی، اقصى امتی من بعد علی، افضل امتی من بعد علی، الصدیقون ثلاثة مؤمن آل یاسین ومؤمن آل فرعون افضل من علی، صدوہن افواج المسجد کلہ الا باب علی، عنوان صحیفۃ المؤمن حب علی، برات من النار حب علی، لا یقضی دینی غیری او علی، لا يدخل الجنة الا من جاء بجوار علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی، خلقت من سطرة واحدة عناو علی، لكل نبی صاحب سر وصاحب سر علی، لكل نبی خلیل وعنا خلیلی واخی علی، علی منی وعنا من علی، علی منی بمنزلت ہارون بموسیٰ۔ میری محنت کو بھی دیکھے، اپنی چپ کو بھی دیکھے، علی امیر المومنین، علی امام المسلمین، علی سید الوصیین، علی فارس المسلمین، علی امام العابدین، علی نور المطیعین، علی رایت المحتدین، علی قائد الغر المحجلین، علی حجت اللہ علی العالمین، علی قاتلین الناقصین والفاسدین، علی زوجہ سیدت النساء العالمین، علی ممید الشرق والمشرقین، علی غیظ المنافقین، علی صالح المؤمنین، علی اول السابقین، علی افضل المجاہدین، علی خیر الوصیین، علی احسن المجتہدین، علی زین العابدین، علی یعصوب المؤمنین والدین، علی نفس الیقین، علی حسن الحسین، علی خلیفۃ الامین، علی عین المعین، علی روح المقین، علی ووارث علم النبیین، علی حبل اللہ المتین، علی لسانہ الناطق بالحق المبین، علی افضل الناس بعد رسول اللہ اجمعین، علی عنوان صحیفۃ المؤمنین اجل الثقلین، علی السابق بالشہادتین، علی المتجمل بالسبتین، علی ومن ردت له الشمس مرتين، علی ووالد السبتين، علی ابو الحسن والحسین، علی مہاجر الہجرتين، علی المصلی الى القبلتين، علی الضارب بالسيفين، علی الطائن بالرمحين، علی السابق بالایمان، علی المشہور فی القرآن۔ نہ میں بھولا ہوں نہ میں تھکا ہوں، آپ کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، نہیں توجہ کریں گے مولا علی کو آپ کی شکایت کروں گا۔ میں رسول اللہ کے فرمان سنا رہا ہوں، علی امین اللہ، علی بائی بسم اللہ، علی تقدیر اللہ، علی ثناء اللہ، علی جنب اللہ، علی حجت اللہ، علی خلیل اللہ، علی ذبیح اللہ، علی رحمت اللہ، علی سر اللہ، علی شاعر اللہ، علی سبقت اللہ، علی ضیاء اللہ، علی طیب اللہ، علی ظہور اللہ، علی عین اللہ، علی حیبت اللہ، علی قرۃ اللہ، علی کرم اللہ، علی لسان اللہ، علی وجہ اللہ۔ مخدوم صاحب جب تک پورا مجمع نہیں بولے گا میں پڑھتا رہوں گا۔ علی وجہ اللہ، علی قلب اللہ، علی نور اللہ، علی سر اللہ۔ پچھلے صاحبان توجہ ہے کہ نہیں؟ علی قلب اللہ، علی نور اللہ، علی دست خدا، علی سمت خدا، علی حجت خدا، علی حکمت الہی، علی حبل الہی، علی نور الہی، علی ہدایت ربانی، علی فکر طیرانی، علی شعر الہی، علی قرآن بھی، علی فرقان بھی، علی حق کی پہچان بھی، علی دین کی زبان بھی، علی ہر مومن کے دل کی آواز بھی، علی آیت الکبریٰ، علی عاقل، علی عقل، علی دانش، علی دانا، علی راز، علی حکمت، علی ہمت، علی رافع، علی فضل، علی فاضل، علی عدل، علی عادل، علی عدل، علی عادل، علی تورات، علی قرآن، علی انجیل، علی مظہر، علی اظہر۔ جب تک پورا مجمع نہیں داد دے گا میں پڑھتا رہوں گا۔ علی مظہر، علی اظہر، علی زہد، علی تک
اقوا، علی اکمل، علی بہتر، علی برتر، علی مولا، علی سرور. یار میری محنت کو دیکھے، اپنی چپ کو بھی دیکھے. علی محور، علی سرور، علی زیور، علی زینت، علی حسن برتر، علی ہادی، علی مہدی، علی راضی، علی مرضی، علی بینش، علی بینا، علی نصیر، علی ناصر، علی مسلح، علی صالح، علی طالع، علی انور، علی مرشد، علی احمد، علی یاسین، علی طہا، علی لولو، علی مرجان، علی ساکی، علی کوثر. ابھی بھی داد آپ چھپا کے بیٹھے ہیں. علی تورات، علی سید، علی احمد، علی مرشد، علی احمد، علی مرشد، علی سید، علی طہا، علی منبر. توجہ توجہ، علی اسے کہتے ہیں جو باب مدینۃ العلم ہے، وہ علی جو عارف مواضع ارب السلم ہے، وہ علی جو عمود الاسلام ہے. توجہ، وہ علی جو آئینہ دار جمال احمد مختار ہے، وہ علی جو صاحب ذوالفقار ہے، وہ علی جو بتائے روح رب جلال ہے، وہ علی جو جانشین رسول بشیر و نذیر ہے، وہ علی جو گل سرسبز چمنستان غدیر ہے، وہ علی جو مظہر العجائب الغرائب ہے. علی اسے کہتے ہیں جو کوئی طور پر پہنچا تو نور بنا، کوئی ابو قبیس پر پہنچا تو مسیح بنا، کوئی زیتون پر پہنچا تو معجزہ بنا. بس یہ وہی علی ہے جو عرش منیر پر پہنچا تو اولا بنا، منبر غدیر پر پہنچا تو مان کون سا مولا ہے.